السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 37 سے لے کر 53 تک. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کے بہت سے اشکالات اور ان کے بہت سے عقیدے جو خراب تھے ان کی اصلاح فرمایا. قرآن کریم کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ یہ آپ نے گڑھ کر پیش کیا، بنا کر پیش کیا. اللہ نے قرآن کریم نازل نہیں کیا ہے بلکہ سید الانبیاء نے اپنے طرف سے گڑھ کر پیش کیا. یہ ان کا تصور تھا. اس سلسلے میں دو باتیں کہی گئی. پہلی آیت میں تو کہا گیا کہ یہ قرآن ایسا ہے ہی نہیں کہ کوئی گڑھ سکے، کوئی بنا سکے، ایسا ہے نہیں. اور دوسرے اگر بنا سکتا ہے کوئی تو بنا کر لے آؤ. دو باتوں میں غور کر لیجیے آپ. پہلی آیت میں کہا وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله، اور نہیں ہے یہ قرآن ایسا کہ گڑھ لیا جائے. ان يفترى، افترا کے معنی گڑھنا، صادر ہوا ہو، بنایا گیا ہو، من دون الله، اللہ کے علاوہ سے. ولكن تصدیق، لیکن یہ تصدیق ہے الذي بين يديه، ان تمام کتابوں کی جو تمہارے سامنے ہیں، جو کفار قریش کے سامنے کتابیں آ چکی ہیں، تورات ہیں، انجیل ہیں، زبور ہیں، پہلے سے جو کتابیں آ رہی ہیں ان کی تصدیق ہے. وہ تفصیل الکتاب، اور کتاب کی تفصیل ہے، یعنی جو چیزیں اجمالاً تھیں پہلے ان کی اس میں تفصیل بیان کر دی گئی ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. یہ پہلی بات میں اس کا جواب دیا گیا کہ گڑھا ہوا یہ نہیں ہے. دوسری آیت میں کہا گیا اگر تمہارا یقین ایسا ہی ہے ہمارے کہنے کے باوجود تو تم سارے عرب مل کر، بلکہ تمہیں جس کو ملانا ہے اللہ کو چھوڑ کے سب کو ملا لو، جمع کر لو اور کوشش کر کے دیکھ لو تم سے ایسا بنتا ہے کیا. تم بھی تو عربی ہو، فصیح اللسان ہو، بڑے زیادہ اپنے بارے میں گمان رکھتے ہو کہ ہم صاحب زبان ہیں. ہم یقولون افترا، ہم یا یقولون وہ لوگ کہتے ہیں افترا ہو، اس کو گڑھ لیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑھ کے پیش کیا ہے، اپنا کلام بنا کے پیش کر دیا اور کہا دیا کہ اللہ کا ہے. قل، آپ کہہ دیجیے جواب میں فاتوا بسورۃ مثلہ، لاؤ ایک سورت اس جیسے. قرآن کریم میں اس مضمون پر پہلے ایک سورت کا، چھوٹی سورت ہو یا بڑی سورت ہو، ایک آیت، 3 آیت، تم کیا بنا سکتے ہو اس میں سے بنا کر لو. بسورت کہا، لیکن آج تک یہ چیلنج پورا نہیں کیا گیا اور قیامت تک بھی پورا نہیں کیا جا سکے گا. یہودی، عیسائی، مشرکین مسلمانوں کے دشمن ہیں، ہر طرح انہوں دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیوں نہیں کیا؟ بہت آسان تھا کہ 3 آیتیں بنا کر دے دیتے، ایک صورت پیش کر دیتے، ہم تسلیم کرتے کہ تمہارا کلام انسانی کلام ہے. لیکن یہ اللہ کا چیلنج ہے، تحدی ہے، یہ قیامت کی صبح تک ہونے والا نہیں ہے. سارے انسان مل کر، جن و بشر مل کر ایک صورت بنا کر نہیں لا سکتے. پھر تمہارے ہی نسب میں سے، تمہارے ہی خاندان میں سے، تمہارے ہی شہر میں سے 114 صورتیں جو آپ نے پیش کر دی، وہ اگر انسانی کلام ہوتا تو تم کر لیتے، اور تم ایک صورت بنا کر لانے پر قادر نہیں اور وہ 114 صورتیں پیش کرنے والے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلام رب العالمین کا اس میں کوئی شبہ نہیں. فاتو، لے آؤ بسورۃ، کوئی صورت، چیلنج میں 114 صورتوں میں سے کوئی صورت، مثل ہی، اس کے مثل، مانند، وہی انداز، وہی بلاغت، وہی معنی، یعنی لو کلام نہ ہو. جیسا کہ تم میں بہت سے لوگوں نے کلام پیش کیا اور خود ہی کاغذ پھاڑ کے پھینک دیا کہ یہ تو بہت عجیب و غریب کلام ہو گیا. مثالیں موجود ہیں. فاتو، اتا جاتو کے معنی آنے کے آتے ہیں، لیکن جب بے آ جائے صلہ تو لانے کے آتے ہیں. فاتو بسورۃ، کوئی صورت لے آؤ اس جیسی. وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور بلا لیجئے جن کو تم بلا سکنے پر قادر ہو. من استطعتم، استطاعت کے معنی تمہاری حیثیت، استطاعت کے معنی تمہاری قدرت. تم جن کو بلا سکتے ہو بلا لو. من دون اللہ، ایک اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے باقی سب کو تم جمع کرو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اور سچائی تمہارا یہ دعویٰ کہ انسانی کلام ہے، یہ کلام رب العالمین کا نہیں ہے، تم اس دعوے میں اگر سچے ہو تو جس کو چاہے جوڑ لو اپنے ساتھ، اللہ کو چھوڑ کے ایک صورت بنا کر لے آؤ. یہ چیلنج آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا. ہر نبی کو معجزہ دیا گیا ان کی حیات تک کے لیے. یہ سید الانبیاء کا معجزہ ہے، آج امت کے ہاتھ میں یہ معجزہ ہے. کائنات اس کی مثال پیش کرنے پر قادر نہیں ہے. بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تاويله، اللہ فرماتے ہیں بلکہ ان لوگوں نے تکذیب کیا، جھٹلانے لگے، بما، ایسی چیزوں کو، لم يحيطوا بعلمه، کہ اس کے علم نے ابھی ان کا احاطہ ہی نہیں کیا، جو اپنے احاطہ علمی میں وہ لائے ہی نہیں تھے، اس کا تکذیب کرنا شروع کر دیا. پہلے آدمی سنتا، سمجھتا، اپنے علم کے خلاف پاتا تو تکذیب کرتا، لیکن ان کا تو غرور کا عالم یہ ہے کہ ان کے احاطہ علمی میں وہ بات ابھی آئی ہی نہیں، انہوں نے سنا ہی نہیں، غور و فکر کیا ہی نہیں، اس کے تکذیب کرنا شروع کر دیا. یعنی انات، تعنت، ضد اور دھرمی اس قدر دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ سن کر سمجھ کر کلام کا فیصلہ کرنے سے پہلے تکذیب پہ آمادہ ہو گئے. ولم يحيطوا به علم، بما لم يحيطوا به بعلم، ابھی تک ان کے علم نے ابھی اس کا احاطہ نہیں کیا کہ کلام صحیح ہے کہ کلام غلط ہے، اس میں کیا صحیح ہے اور کیا حکم ہے، کچھ بھی نہیں معلوم. ولما يأتهم تاويله، اور ابھی آئی نہیں ان کے پاس اس کی تعویل. تعویل کے معنی یہاں نتیجہ اور رزلٹ.
تعبیر کے کئی معنی آتے ہیں. باتوں کو ٹھکانے پر لگانا یہ بھی تعبیر ہے, لیکن یہاں تعبیر کے معنی آتے ہیں قرآن کی تکذیب کا نتیجہ ابھی سامنے نہیں آیا, یعنی ابھی جھٹلانے والے بھی کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, موجود رہے ہیں. جس دن قرآن کی تکذیب پر رزلٹ آؤٹ ہوگا کہ جہنم میں جائیں گے, ان کی ہوا چکانے لگ جائیں گے. ولما یاتہم تاویل, اور ابھی ان کو اس قرآن کی تکذیب کا اخیر نتیجہ نہیں ملا ہے. جب رزلٹ آئے گا تو سمجھ میں آئے گا. اور یہ کوئی نئے نہیں ہے, جیسے انہوں نے جھٹلایا ان سے پہلے والے کافروں نے بھی ایسا ہی جھٹلایا. كذلك كذب الذين من قبلهم, اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے. فانظر, اب غور سے دیکھ لو, كيف كان عاقبة الظالمين, سو دیکھ لو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا, ظالمین کا انجام کیسا ہوا, کیسے ہلاک کیے گئے, نام و نشان کا مل گیا. یعنی ان کا بھی حال ایسا ہی ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے والے, قرآن کریم کو سننے والے دو قسم کے لوگ ہوتے, بعض ایمان لا کے سنتے, بعض ایمان بغیر لائے سنتے. الگ الگ مقصد ہوتا ہے. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به, اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں یا لے آئیں گے, اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے. دونوں خبر دیا اللہ نے, اور کون ایمان لائیں گے اور کون ایمان نہیں لائیں گے یہ دونوں اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہیں. وربک اعلم بالمفسدین, اور آپ کا رب زیادہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو. فساد کرنے والے یعنی اللہ کا قانون نہ ماننے والے, قرآن کا انکار کرنے والے کون ہیں, اللہ کو خوب معلوم. اگر یہ قرآن کریم کو سن کر آپ کی تکذیب کر دیں تو آپ اس کی فکر مت کیجیے, ان سے صاف اعلان کر دیجیے کہ تمہارے عمل پر میرا حساب نہیں ہوگا اور میرے عمل کا تم سے حساب نہیں ہوگا, تمہارے کام کے تم ذمہ دار. بولنے کے حد تک بول دیا جائے, بتا دیا جائے. وَإِن كَذَّبُوكَ, اور اگر وہ لوگ آپ کو جھٹلائیں دلائل کے باوجود, سمجھانے کے باوجود, كَذَّبُوكَ, آپ کی تکذیب کریں, فَقُلْ لِي عَمَلِي, تو کہہ دیجیے میرے لیے ہے میرا عمل, میرا ایمان, میرا عمل, میرا عقیدہ, میرا یقین میرے ساتھ ہے. وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ, اور تمہارے لیے تمہارا عمل. انتم بریئون مما اعمل, تم بری ہو جو میں کرتا ہوں ان سے تم بری ہو, تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں. وانا بری ہوں مما تعملون, اور میں بری ہوں اس سے جو تم کرتے ہو. تمہارے شرک سے سزا مجھ کو نہیں ہو سکتی, تم کو ہی ہوگی, میں بری ہوں. یعنی صرف یہ نہیں کہ میرا عمل میرے لیے, تمہارا عمل تمہارے لیے, بلکہ یہ بھی سنو کہ تمہارے عمل پر مواخذہ مجھ سے نہیں ہوگا اور میرے عمل پر تم سے مواخذہ نہیں ہوگا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اصلاح کی نیت سے نہیں سننا چاہتے بلکہ جاسوسی کی نیت سے سننا چاہتے. کیا کہتے ہیں, کیسا کہتے ہیں, کیا لہجہ ہے. کچھ لوگ دل میں یہ بات رکھ کر سننا چاہتے ہیں, ان کا ذہن کھلا ہوا نہیں ہے. ایسوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی. آج ہم سمجھتے ہیں ہماری محفل میں اصلاح نہیں ہو سکتی, یہ تو نبی کی محفل کے بارے میں اللہ کا خبرنامہ ہے. کیا کہا اللہ نے, ومنهم من يستمعون اليك, اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں آپ کی طرف, یعنی کان لگاتے ہیں. افانت تسمع الصم, کیا آپ سنا دیں گے بہرے کو. سمن کے معنی بہرا, سننے والا سن رہا ہے, اللہ نے اسے بہرا کیوں کہا, اس لیے کہ سن کر ماننے کی نیت سے نہیں سن رہا ہے, اس کے دل میں آئے گا ہی نہیں, کیونکہ پہلے سے پروگرام بنا لیا ہے, مجھے تو ماننا ہے ہی نہیں, مجھے سننا ہے, جاسوسی کرنا ہے, کیا کہتے ہیں لہجہ دیکھنا ہے. تو جو آدمی اس نیت سے سنتا ہے وہ ایک معنوں میں بہرا ہے کہ اس کے دل میں بات اترتی نہیں. اللہ نے بہرا کہا اسے. بظاہر تو وہ کان لگا کر بیٹھتے ہیں لیکن ان کے دل میں ماننے کا جذبہ نہیں ہے. تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں, ولو كانوا لا يعقلون, اگر کہ وہ لوگ عقل نہ رکھتے ہوں, یعنی عقل و فہم سے خالی ہیں, ان کو اپنے بھلے برے کی تمیز نہیں ہے, آپ کو نہیں سنا سکتے. ومنهم من ينظر اليك, اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل کی آنکھیں اندھی ہیں. کھلی آنکھیں ہیں لیکن دل کی آنکھیں اندھی ہیں. آپ ایسے اندھوں کو کیا لا سکتے ہیں. اس کا مطلب صاف ہوتا ہے طلب والوں کو اللہ عطا فرماتے ہیں, ہدایت کی طلب ملنا. یہدی الیہ من اناب, یہدی الیہ من ینیب, جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کوشش کرے گا تو ہم دیں گے. ومنهم من ينظر الیک, ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. افانت تهدی العمی, کیا آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو. آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ مطلب آپ کے کلام کو سنتے ہیں, آپ کے معجزات کو دیکھتے ہیں, کمالات کو جانتے ہیں, اس کے باوجود ان کا دل بند ہے. ولو كانوا لا يبصرون, اگرچہ وہ لوگ دیکھتے نہیں کس آنکھ سے, دل کی آنکھ سے, کیونکہ اوپر آ چکا ہے ينظر الیک, آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور نیچے یہ ہے لا يبصرون, تو ان کو بصیرت نہیں ہے, ان کی دل کی آنکھیں بند ہیں. اور یہ مضمون قرآن نے کئی مقام پہ کہا, لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور, آنکھیں اندھی نہیں ہیں, دل کی آنکھیں اندھی ہیں. یہ مضمون قرآن پہ کئی مقام پہ چکا ہے. تو جو لوگ آنکھیں اندھی رکھ کر, دل کی آنکھیں اندھی رکھ کر اوپر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, ایسے اندھوں کو آپ نہیں سلا سکتے. اور اس میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ اللہ نے ان کی دل کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں تو کیا قصور ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دل کی آنکھیں اندھی کر کے پیدا نہیں کرتے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ لا یظلم الناس شیئا, اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتے, کچھ بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے. جب پیدا ہوا انسان تو دونوں قوتیں دے کے بھیجا, فالہمہا فجورہا وتقواہا, تقویٰ بھی فجور بھی. وہدیناہم النجدین, یہ اچھا ہے یہ برا ہے, قوت فیصلہ قوت تمیز دے کے بھیجا, کتابیں بھیجا, انبیاء بھیجے. تو یہ کسی پر اللہ ظلم نہیں کرتے بلکہ اس نے برے اعمال کر کے اپنے آپ پر خود ظلم کیا ہے. اس کا اصول یہ ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جب بندہ کے دل میں نور ایمان آتا ہے تو ایک سفید روشن نقطہ آ جاتا ہے قلب میں, اور جیسے جیسے ایمانیات بڑھتے رہتے ہیں اس کا پورا قلب منور ہو جاتا ہے. اور جب گناہ کرتا ہے تو دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے, توبہ کیا تو دھلتا ہے ورنہ باقی رہتا ہے. پھر گناہ پہ گناہ کرتا ہے, پورا دل نقطہ نقطہ ہو کر کے پورا سیاہ ہو جاتا ہے. اسے اللہ بلوان کہا اللہ نے. اب دل میں کوئی بات نہیں جاتی ہے تو کس کا قصور ہے, وہ اس قابل نہیں جاتی آپ کے حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھ سکے, تو کس کا قصور ہے, اس کے اپنے گناہوں کا قصور ہے. یہ بات یہاں کہی گئی, ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, بے شک اللہ ظلم نہیں کرتے لوگوں پر کچھ بھی. ولکن الناس انفسهم یظلمون, اور لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں, خود اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں. معلوم ہے کہ یہ ظاہر ہے پھر بھی کھا رہے ہیں تو مریں گے, معلوم ہے کہ یہ عمل اللہ کے خلاف ورزی میں جا رہا ہے پھر بھی کریں گے تو نتیجہ بھگتیں گے.
मालूम है कि ये रास्ता तुर्किस्तान जा रहा है, उसी पर जा रहे हैं, तुर्किस्तान पहुंचेंगे। मालूम है ये रास्ता मक्के जाता है, उस पर जाएंगे, मक्के पहुंचेंगे। एक रास्ता जहन्नम को जाता है, बता दिया नबी ने। एक रास्ता जन्नत को जाता है, बता दिया नबी ने। उसके बावजूद रास्ता अपनाते हैं जहन्नम वाला को, वहीं पहुंचेंगे, किसी का कसूर नहीं। लेकिन अभी इनको एहसास नहीं है। अभी झूठ बोलने वाले को झूठ की सजा का एहसास नहीं है, कुरान की तकज़ीब करने वाले को तकज़ीब कुरान की सजा का भी एहसास नहीं है, हराम खाने वाले को हरामखोरी की सजा का भी एहसास नहीं है, शिर्क करने वाले को शिर्क की पैदाश का भी एहसास नहीं है, खुदावंद कुद्दूस के कलाम की खिलाफ वर्जी करने की सजा का भी एहसास नहीं है। हम जिस दिन जमा करेंगे, अल्लाह फरमाते हैं वयौम यहशुरुहुम, और जिस दिन हम उनको जमा करेंगे, कहां जमा करेंगे? हशर यहशुरु के माने जमा होना, महशर कहते हैं जमा होने की जगह को, रोज़े महशर से उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। वयौम यहशुरुहुम, जिस दिन उनको हम इकट्ठा करेंगे, कल्लम यलबसु इल्ला साअतम मिनन नहार, वो गोया ऐसा उठेंगे कि दुनिया में एक घड़ी से ज्यादा थे ही नहीं। कल्लम यलबसु, गोया कि वो नहीं ठहरे, इल्ला साअतन, मगर एक घड़ी, मिनन नहार, दिन की। पूरा दिन दुनिया में रहे ये एहसास नहीं होगा, दुनिया में एक घड़ी बस। जैसे सूरह कल्लम यलबसु इल्ला अशियतन व दुहा आया नाज़िआत में, दुनिया में एक सुबह या एक शाम थे बस। यहाँ कहा जाएगा ऐसा दुनिया में थे, बोला एक घड़ी थे बस। और आज भी वक्त इतना तेजी से गुजर जाता है कि साल हफ्तों की तरह, महीनों की तरह जा रहा है। आज भी हफ्ता दिनों की तरह जा रहा है, और दिन तो पूछो मत क्यों खत्म हो जा रहा है। मगर ये जब क़यामत में खड़े होंगे तो जिंदगी पूरी ऐसा महसूस होगा कि हम दुनिया में सिर्फ एक घड़ी थे बस। इतने कम वक्त के लिए दायमी सजा की तरफ हम जा रहे हैं तो बड़ा खसारा हो रहा है। हाँ, खोना जन्नत के मजे इनके लिए, लुत्फ दुनिया के हैं कई दिन के लिए। एक घड़ी अल्लाह ने कहा, एक घड़ी घंटा भी नहीं कहा, चंद लम्हों के लिए हम जन्नत के मजे खो रहे हैं। खोना जन्नत के मजे इनके लिए, लुत्फ दुनिया के हैं कई दिन के लिए। ये किया तूने तो नादा क्यों किया, गुल दिए तिन के लिए, तिनका देके गुल और गुल लेके तिनका, तिनका कहते हैं एक खचाक का एक हिस्सा। दुनिया को आप बनाना चाहते हैं, आखिरत को छोड़ना चाहते हैं, तो गुल देकर तिनका हासिल करते हैं। एक लम्हा है दुनिया के हयात। यतारफूना बैनहुम, ये जुमला को आप सुनते जाओ, यतारफूना बैनहुम, जब खड़े होंगे सब महशर के मैदान में और सब बेलिबास खड़े होंगे, किसी के जिस्म पर लिबास नहीं होगा। ये बात पीछे हम कर चुके हैं सूरह नूर के हवाले से। पहला लिबास इब्राहिम को पहनाया जाएगा। यहाँ जुमला क्या है? यतारफूना बैनहुम, वहां हम एक दूसरे को पहचानते होंगे। हाँ, आज तो कहते हैं उनके सामने मैं कैसा बोलता, उनके सामने मैं कैसा बोलता, आपको मैंने नहीं कहा। ये जो महशर के मैदान में होंगे तो एक दूसरे को पहचानते होंगे। इमाम बरवी लिखते हैं कि शुरू में पहचानते होंगे, लेकिन जब बाद में सख्ती हौलना की महशर की जिल्लत सामने आएगी तो कोई किसी को नहीं पहचानेगा। फिर लिखते हैं कि हकीकत पहचानने का मतलब यह है, जाने का तो जरूर, लेकिन इतनी फिक्र हो जाएगी अपने अजाब से बचने की कि जान के अनजान बन जाएगी, कोई किसी को देखने पर राजी ना होगा। यतारफूना बैनहुम, वहां हम एक दूसरे से मुतारफ होंगे, ये चचा हैं, ये मामू हैं, ये खालू हैं, ये भांजे हैं, ये फलां, सबको पहचानता होगा। और जब महशर में पहचानता होगा तो जो कब्रिस्तान में जाकर अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, पहले से अगर मुतारफ तो वो भी पहचानता है, वो भी पहचानता है। लेकिन ये तारुफ जो वहां होगा ये चंद लम्हों के लिए होगा, उसके बाद जब हौल तारी होगा तो कोई किसी की तरफ तवज्जो ही नहीं करेगा। अल्लाह फरमाते हैं क़द खसिर अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, तहक़ीक़ के खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने झुटलाया अल्लाह की मुलाकात। अल्लाह से मुलाकात होगी नहीं होगी। एक तबका है जो अल्लाह से मुलाकात यकीन नहीं रखता, वो खसारे में होगा, क्योंकि मुलाकात का यकीन न करना यह आखिरत पर ईमान न लाने के बराबर है। मोमिन तो अल्लाह की मुलाकात में तड़पता है, मुलाकात करना चाहता है। और अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जो बंदा अल्लाह से मिलना चाहता है, अल्लाह भी उस बंदे से मिलना चाहते हैं। दोनों तरफ आग बराबर लगी थी। दुनिया का हाल देख लो, कोई जरा आकर गया उनसे मुझे मिलना नहीं है बोल दिया तो उन्हें बोलता मुझे किसी को मिलना है। दुनिया वालों का हाल, अल्लाह तो गनी है, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनी, वो तो गनी है। जो बंदा अल्लाह से मिलने का यकीन नहीं करता, मिलना नहीं चाहता, अल्लाह उस बंदे से भी क्यों ना चाहेंगे, तो खसारे में होंगे वो लोग, घाटे में होंगे। हाँ, जो अल्लाह से मिलना चाहता है, अल्लाह उस बंदे से मिलना चाहेंगे, और जब बंदा मिलेगा और अल्लाह का इक़रार करेगा तो किसी को महीनों होश नहीं आएगा, किसी को सालों होश नहीं आएगा, अल्लाह को देखता ही रह जाएगा। मगर ये जन्नत के बाहर नहीं होगा, जन्नत के अंदर होगा, और जन्नत के अंदर वही जाएगा जिसमें अल्लाह से मुलाकात का यकीन होगा। तो शक ही होगा, शक और ईमान दोनों जमा नहीं हो सकते। खसारे में पड़ गए वो लोग जो अल्लाह की मुलाकात का इनकार करते हैं और नहीं है वो हिदायत याफ्ता, हिदायत पाने वाले लोगों में से नहीं। तसल्ली की बात आगे आती है, मोमिन चाहते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करते हैं कि काफिरों ने बहुत सताया है, सजा इनको मिले तो हमारी आंखों के सामने मिले, हम भी देखे सजा पाते हुए इनको। आज मुजरिम सजाओं को बचाने के लिए कैसी कैसी फिक्रें करता है। दुनिया के सियासी हालात देख रहे हैं आप, मुल्की हालात देख रहे हैं, कैसे कैसे मुजरिम हैं जो अपने जुर्म से बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और मोमिन क्या चाहते हैं कि इस मुजरिम के दाग को धुलने के बजाय सजा मिल जाए। हम देखें सजा कैसी मिलती है। अल्लाह फरमाते हैं इनको सजा जरूर मिलेगी, ये बात तो तय है। हाँ, ये हो सकता है आपकी आंखों के सामने मिले, या हो सकता है आपकी वफात के बाद मिले, लेकिन मिलेगी जरूर, क्योंकि रास्ता वन वे है, हमारे पास ही इनको आना। कितना प्यारा लफ्ज़ लहजा है, देखिए जुमलों को, व इम्मा नुरियन्नका बा'द अल्लज़ी न'iदुहुम अव नतवफ़यन्नक, और यहाँ हम दिखलाएंगे आपको बाज़ वो सजाएं जिसका हमने उनसे वादा कर रखा है। न'iदुहुम, उनको सजा देने का जो हमने वादा कर रखा है, हम उनमें से बाज़ सजाएं आपको दिखाएंगे। अव या नतवफ़यन्नका, आपको वफात दे दें हम, और ये सजा उस वक्त ना पाएं आपकी वफात के बाद, फिर क्या होगा? फ़इलैना मरजिउहुम, उनका मरजा, उनका लौटना हमारे ही तरफ तो होगा। वो बूढ़े होकर दुनिया को पूरी बरत कर दुनिया में तमाम ख्वाहिशें पूरी करके किधर जाएंगे? हमारी तरफ। कब्र में आएं या दरिया में जाएं, चिता जलाएं, हवाई जहाज में से उड़ाएं, इनकी राख बना के फेंकाएं, हैं हमारी तरफ आने वाली। फ़इलैना मरजिउहुम, इनका मरजा हमारी तरफ। जब हमारी ही तरफ है तो ये मत समझो कि इनके अमाल पुराने हो जाएंगे। याद कैसे आएंगे? इनके एक एक अमल को अल्लाह जानता है और देखता है। सुम्मल्लाहु शहीदुन अला मा यफ़अलून, फिर अल्लाह शहीद है, शहीद के माने मुशाहिदा कर रहा है, गवाह है, चश्मदीद गवाह है, किसी और की गवाही की जरूरत नहीं है। अला मा यफ़अलून, जो कुछ वो कर रहे हैं उनके किए हुए पर, उनके तमाम अफ़आल की अल्लाह को खूब मालूमात है।
وہ نہیں ہوگا کہ چلو جلا دیا گیا ختم ہو گیا, مچھلی کھا گئی ختم ہو گیا, تیس کا ہوا میں اڑا دیا گیا چھٹی مل گئی, نہیں. ثم اللہ شہید, یہاں فرشتوں کو نہیں لائے, فرشتوں کی گواہی, انسان کے اعضاء کی گواہی, ان کے مخالفین کی گواہی نہیں. اللہ نے کہا چھوڑ دو میرے اوپر, میں خود دیکھ رہا ہوں. ثم اللہ شہید, پھر اللہ شہید ہیں, اللہ دیکھ رہے ہیں علی ما یفعلون, جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اس سوال کا جواب یہ بھی ہے جتنے بھی رسول دنیا میں آئے ہیں ان کی ایک امت رہی ہے, ہر امت کا ایک رسول ہوتا ہے. سید الانبیاء بھی رسول ہیں تو ان کی بھی ایک امت ہے, اور جب رسول اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں اور قوم نے ان کا انکار کیا ہے تو سزا کا فیصلہ ان کے اوپر ہو گیا ہے. لہٰذا سید الانبیاء کی مخالفت کرنے والوں کو بھی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. جملہ آگے دیکھیے, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ, اور ہر امت کے لیے رسول ہے, ہر امت کے لیے ایک حکم ہے. کیونکہ رسول جب آتے ہیں تو رسول خالی ہاتھ نہیں آتے, رسول کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کا پیغام لے کے آئیں, اللہ کی کتاب لے کے آئیں, اللہ کی شریعت لے کے آئیں, رسول عمل لے کے آئیں, اللہ کا پیغام دکھا کر عمل کر کے بتائیں. تو ہر امت کے واسطے ایک رسول. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, تو جب آئے ان کے پاس رسول ان کے پاس آئے تو دو حال کے خاطر نہیں, کچھ لوگ مانیں گے کچھ لوگ نہیں مانیں گے. قضی بینہم بالقسط, فیصلہ ہو جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ. وہم لا یظلمون, اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یعنی ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں کا انجام ایک نہیں ہو سکتا. کفار قریش سنتے تھے کہ فرق ہوگا, ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں فرق ہوگا, انصاف ہوگا, تو تعجب سے کہتے تھے کب ہوگا, یہ کب ہوگا فیصلہ آخر. قرآن کریم ان کے سوالات اللہ نقل کرتے ہیں, کئی مقام پہ آ چکی ہے. ویقولون, اور کہتے ہیں یہ سن کر, کیا سن کر, کہ وفادار غدار ایسا نہیں ہوں گے, ماننے والے نہ ماننے والے ایسا نہیں ہوں گے, سب کو ایک ہی راستے پر رکھایا نہیں جائے گا. یہ سوال وہ کب کرتے ہیں, یہ سن کر کرتے ہیں. متی ھذا الوعد, یہ وعدہ کب پورا ہوگا, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. اللہ نے نبی کی زبان سے کیا کہلوایا, قل, اے نبی ان کے اس سوال کے جواب میں آپ کہیے, یہ پوچھتے ہیں نا کب ہوگا, کب کا جواب دیجیے. قل, آپ کہیے, لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ لکل امۃ اجل. یہ امت کا اعلان نبی کی زبان سے اللہ خود کرواتے ہیں. کہا دیجیے لا املک, میں مالک نہیں, لنفسی, اپنے ذات کے لیے, ضرا ولا نفعا, نہ ضرر کا نہ نفع کا, الا ما شاء اللہ, مگر جتنا اللہ چاہے. تم قیامت کب آئے گی پوچھو گے, فیصلہ کب ہوگا پوچھو گے. نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں بنا کے چھوڑا, بلکہ ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے. لکل امت اجل, اجل کے معنی مدت, لکل امت, ہر امت کے لیے اجل, ایک وقت مقرر ہے. کس کا وقت, مرنے کا, دنیا سے جانے کا, حساب کے شروع ہونے کا. اذا جاء اجلهم, جب آ جائے گا ان کا وہ وقت مقررہ, فلا يستأخرون ساعة, تو ایک لمحہ کے لیے نہ مقدم ہوں گے نہ مؤخر ہوں گے. یستأخرون, پیچھے نہیں ہوگا, یستقدمون, آگے نہیں ہوگا, ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹیں گے نہ ایک ساتھ آگے بڑھیں گے, تین اسی ٹائم پہ مریں گے. یہاں امت سے مراد پوری امت بھی ہے اور امت کا ایک فرد بھی ہے. جس بندے کا جو وقت لکھا ہے ماں کے پیٹ میں لکھا جا چکا ہے, اتنی سانس لے گا, چاہے وہ جوان ہو, چاہے وہ بوڑھا ہو, چاہے وہ بیمار ہو, چاہے وہ امیر ہو, چاہے وہ غریب ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, چاہے ہو دیہاتی ہو, دنیا کی ساری طاقت جمع کر لو, کوئی طاقت اس ایک سانس میں اضافہ کرنے پر قادر نہیں ہے. یہ اللہ کا وعدہ. اس سوال کا مطلب یہ ہے کب وعدہ پورا ہوگا جو پوچھ رہے ہو, تو یہ وعدہ پورا ہونے کا وقت متعین ہے لیکن اللہ کے علم میں ہے. وہ جب آئے گا تو تم کو مہلت نہیں ملے گی. عقل مند آدمی وعدے کو اور عذاب کے وقت کو نہیں طلب کرتا, اسے بچنے کی فکر کرتا ہے. چلو فرض کرو وہ فیصلے کا دن آ گیا, دن میں آ گیا یا رات میں آ گیا, تم جس عذاب کو چاہتے تھے وہ عذاب بھی آ گیا, تو کیا تم بچا لو گے اپنے آپ کو؟ تمہاری کچھ تیاری ہے اللہ کے آئے ہوئے عذاب کو اور فیصلے کو, اور تمہارے خلاف جو فیصلہ ہوگا عدم ایمان کی بنا پر, کیا اس فیصلے کو تم روک سکتے ہو؟ جب نہیں روک سکتے ہو تو کب آئے گا پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ انکار کرنے کی ایک شکل ہے. تو سنو, قل ارائیتم, کہہ دیجیے بڑا بتاؤ تو صحیح, ارائیتم, دیکھو تو صحیح, ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا, اگر آئے تمہارے پاس اس کا عذاب رات میں سوتے سوتے, سو رہے ہیں عذاب آیا بھاگے, کتنے لوگ سوئے کے سوئے نہ گئے, او نہارن, یا دن میں آ جائے بتا کر, ماذا یستعجل منہ المجرمون, تو کیا کریں گے اس سے مجرمین لوگ جس کے بارے میں جلدی کرتے ہیں, کیسے دفاع کریں گے, کیا ان کے پاس طریقہ کار ہے, کیا ہمت عملی ہے؟ ہواؤں کا عذاب آیا, برف کا عذاب آیا, طاعون کا عذاب آیا, تو تمہارے پاس کیا شکل ہے روکنے کی؟ ماذا یستعجل, کیا کریں گے جلدی کرنے والے مجرمین, کیسے بچیں گے اس سے؟ ذرا ذرا کیا کریں گے جب عذاب میں پکڑے جائیں گے تو کہیں گے اب توبہ کرتا ہوں, اب ایمان لاتا ہوں, اب مان لیتا ہوں, اب یقین کرتا ہوں, یہ تو کریں گے. تو اس کا بھی حال سن لو, دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا متکبر جس نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا, تم چھوٹے موٹے بادشاہوں کی کیا حیثیت ہے, تمہاری سرداری, تمہاری قیادت, تمہاری زمینداری, ٹھیکیداری کا کیا حیثیت ہے, جس نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا, اپنے آپ کو سجدہ کروایا, جب پانی میں غرق ہونے لگا تو کہتا ہے میں بھی ایمان لایا, آمنتو, میں بھی ایمان لایا. کس پر ایمان لایا؟ لا الہ الا الذی آمن به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. فرعون کہتا ہے پانی میں ڈوبتے ہوئے, جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے, موسیٰ ایمان لائے, میں بھی ایمان لاتا ہوں, کوئی معبود نہیں. اللہ نے کہا الان, اب لایا ایمان, بہت دیر ہو گئی, اب تو دروازہ بند ہو چکا, جب تک غرغرۂ موت کا وقت شروع نہ ہو تب تک توبہ قبول ہوتی ہے, تم نے تو بہت دیر کر دی. ہاں, قوم یونس کا ایمان لانا مفید کیوں ہوا؟ عذاب آیا نہیں تھا, عذاب کے آثار دکھائی دیے, توبہ کرنا شروع کر دیا لوگوں نے. ایک ہے عذاب کے آثار دکھائی دینا, اور ایک ہے عذاب میں مبتلا ہو جانا. قوم یونس کا توبہ کرنا منظور کیونکہ آثار دکھائی دیے تھے, عذاب نہیں آیا تھا. لیکن قوم فرعون پر عذاب آ چکا تھا, وہ عذاب میں مبتلا ہو چکے تھے, غرغرۂ موت کا وقت تھا, اب کہتا ہے آمنتو, میں ایمان لایا. اللہ یہاں فرماتے ہیں اگر دن میں عذاب آیا, رات میں عذاب آیا, تو مجرمین کیا کریں گے جلد بازی میں؟ یہی تو کہیں گے کہ اب مان لیتا ہوں, مگر ماننے کا وقت نہیں ہے. ثم اذا ما وقع آمنتم به, آمن کیا, اور ثم کے معنی پھر, اذا ما وقع, جب واقع ہو جائے گا وہ جس کا ذکر چل رہا ہے عذاب, آمنتم به, تم اس پر ایمان لے آؤ گے,
تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ الان، کیا اب لائے ایمان؟ یہ وہی جملہ ہے جو وہاں آیا ہے قوم فرعون کے لیے، الان، اب لائے ایمان، وقد کنتم به تستعجلون، اور تحقیق تم اس سے پہلے تکذیب کے ارادے سے جلدی مچایا کرتے تھے، عذاب کہاں ہے، عذاب کب ہے، فیصلہ کب ہوگا، اب آ گیا تو تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، تو کیا ان کا ایمان قبول کیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، جیسے انہوں نے اپنی زندگی پوری ہر دھرمی کی اور آخر میں ایمان کا اظہار کیا، ان سے کہا جائے گا ثم قیل، پھر کہا جائے گا، یعنی ہمارے حکم سے فرشتے کہیں گے للذین ظلموا، ان تمام لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی مشرکین سے کہیں گے ذوقوا، چکھو، ذائقہ دو قسم کا ہوتا ہے، زبان سے جو ذائقہ ہوتا ہے یہ تو ایک حصہ ہے بدن کا، یہ جو ذائقہ ہے یہ جسم کے سارے حصے چکھیں گے، آنکھ بھی چکھے گی، زبان بھی چکھے گی، چمڑے چکھیں گے، پورا جسم چکھے گا، ذوقوا عذاب الخلد، ہمیشگی کا عذاب چکھو، هل تجزون الا بما كنتم تكسبون، اس سوال کا جواب ہے چکھو، ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ کوئی کہہ سکتا ہے جس دنیا میں اتنا کم قیام تھا کہ 1 گھنٹہ معلوم ہو رہا ہے، 1 گھنٹہ رہے دنیا میں، 1 گھنٹے کے بقدر دنیا میں قیام تھا اور سزا اس کی عذاب الخلد، ہمیشگی کا عذاب، 1 گھنٹے کے برابر دنیا میں رہے محسوس ہو رہا ہے اور سزا ہمیشہ کی، لگتا ہے کہ تو ظلم ہو رہا ہے، سزا زیادہ ہے کام کے مقابلے میں، جرم کم ہے سزا زیادہ ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کائنات میں پوری حیات تم نے نافرمانی کی، اب وہ حیات میں پورا عذاب بھگتنا پڑے گا، یہ مت سمجھو تم پر کوئی ذاتی ہوئی ہے، یہ تمہارے کرتوت کا انجام ہے، تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ یہ کتاب حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی آئی ہے جزاء الاعمال، کس عمل کی جزا کیا ہے؟ سونا رکھے بیٹھا ہے، زکات نہیں دیتا ہے، تو یہ سونا اللہ صاف بنا دیں گے، گھر میں ڈال دیں گے، وہ کہے گا انا کنزک، میں تیرا ہی مال ہوں، کہاں جاؤں، تم نے رکھا تھا اپنے لیے، تیرے واسطے ہوں گا، تو سزا کس کی ہے؟ اس کے عمل کی سزا۔ تو دنیا میں جو جو انسان عمل کرتا ہے اسی کے بقدر ہی سزا ملے گی، ذاتی کسی کو نہیں ہوگی، یہ جملہ کہا گیا، هل تجزون الا بما كنتم تكسبون، نہیں بدلا دیے جاؤ گے مگر اسی کے بقدر جو تم دنیا میں کماتے تھے، بما كنتم تكسبون، اسی کی وجہ سے جو تم دنیا میں کمایا کرتے تھے۔ کیا کمایا؟ انکار، اللہ کے عذاب کا انکار، اللہ کی آیات کا انکار، جنت اور جہنم کا انکار، حساب و کتاب کا انکار، اللہ کی ملاقات کا انکار، تم نے یہ کمایا ہے اس کا بدلہ یہی ہو سکتا ہے، تمہاری کمائی ایسی ہے کہ تم کو اس کا یہی انجام ملنا چاہیے۔ یہ ہوئی سوال جواب کی پوری تفصیل۔ اب یہ سن کر بجائے ماننے کے، بجائے غور و فکر کرنے کے، کافر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں یہ جو دھمکی ہے یہ صحیح ہے کیا؟ یہ جو دھمکی ہے یہ صحیح ہے کیا؟ یہ سوال ہو رہا ہے، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ یہ اوپر جو آپ نے سنا ہے کہ پورا رکوع، یہ پورا سن کر سہم جانے کے بجائے، خوف کھا جانے کے بجائے، اثر نو اپنی حیات پر غور کرنے کے بجائے، اپنے خالق کو جس نے ہم کو ایک قطرے سے وجود بخشا ہے، تمام مخلوقات میں اشرف بنایا ہے، اس کی طرف نگاہ ڈالنے کے بجائے اپنے نبی سے آ کر کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ حق ہے؟ کیا ایسا ہی ہوگا؟ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ أَحَقٌ هُوَ، يَسْتَنبِئُونَكَ نبأ سے خبر چاہنا، نبأ ينبأ کے معنی خبر، اور الف سین تے باب استفعال کی آتی ہے چاہنا، وَيَسْتَنبِئُونَكَ کیا چاہتے ہیں؟ خبر چاہتے ہیں، دریافت کرتے ہیں آپ سے، یہ سید الانبیاء سے، وَيَسْتَنبِئُونَكَ اور آپ سے خبر چاہتے ہیں، تصدیق چاہتے ہیں، أَحَقٌ هُوَ کیا حق ہے وہ جس کا ابھی تذکرہ کیا آپ نے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا قل ای وربی، کہا دو ہاں ہاں، ای کے معنی ہاں ہاں، وربی میرے رب کی قسم ہے، اللہ نے قسم کھایا، قل ای وربی فرما دیجئے کہ ہاں ہاں قسم ہے میرے رب کی، انہ لحق، بے شک وہ حق ہے، یعنی حقیقت کے مطابق ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ سوچو تو صحیح، ایک تو قرآن جو شخص سے خالی ہے، دوسرے سید الانبیاء کا اعلان، تیسرے اللہ کا حکم، اور چوتھے اللہ کی قسم کے ساتھ قل ای وربی، کہا دو میرے رب کی قسم ہے کہ بے شک وہ امر واقعی ہے، وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کر سکنے والے، کہیں گے بڑی بھیڑ ہے نکل جائیں گے، چھپ جائیں گے، کہیں گے اتنی مل کر کے بغاوت کر جائیں گے، جیسے آج بغاوت ہو گئی ملکوں میں، کامیاب ہو گئے باغی، ملکوں میں قبضہ کر لیا، اللہ نے ان تمام سوالوں کا جواب ایک لفظ میں دیا، وما انتم بمعجزین، تم عاجز کر سکنے والے نہیں ہو، ایسا ہو کے رہے گا، ہم جو فیصلہ کیا ہے ایسا ہو کے رہے گا۔ کوئی انسان اپنے قدم کو زمین سے ہٹانے کی طاقت نہیں رکھے گا جب تک ہمارے سوالوں کا جواب نہ دے دے، سوال کا جواب دینے کے بعد ہی کسی کے پاؤں ہٹیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے۔ ایک جملہ وما انتم بمعجزین، کہ تم عاجز کر سکنے والے نہیں ہو، یعنی اللہ کا حکم ٹالنے کی تم میں طاقت نہیں ہے، ایسا ہو کے رہے گا۔ اب ہر بندے کو چاہیے کہ غور و فکر کر لے کہ اس نے کل کے بعد کیا کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے، دعا کر لیجیے۔